ویلکم ٹو اسٹوری ٹائم ود اسما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کی ذہانت کا واقعہ اور حضرت علی کا فیصلہ۔ حضرت علی کے دور خلافت میں ایک نوجوان امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نوجوان کے چہرے پر زبردست گھبراہٹ کے آثار طاری تھے۔ اس نے اپنی فریاد اس طرح پیش کی کہ اے امیر المومنین، میری ماں نے مجھے جنم دیا اور پھر مجھے 2 سال کی مدت تک اپنا دودھ پلایا۔ اب جب کہ میں جوان ہو گیا ہوں تو اس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا ہے اور مجھ پر ظلم یہ کیا ہے کہ اس نے مجھے اپنا بیٹا ماننے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ اب وہ کہتی ہے کہ میں تجھے پہچانتی بھی نہیں ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تمہاری ماں کہاں رہتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میری ماں فلاں قبیلے کے فلاں گھر میں رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی کو بھیج کر اس نوجوان کی ماں کو طلب فرمایا۔ اس عورت کو پتہ چل گیا کہ اب معاملہ امیر المومنین کی عدالت میں پیش ہو گیا ہے، اس لیے وہ اپنے 4 بھائیوں اور 40 جھوٹے گواہوں کے ہمراہ حاضر ہوئی۔ وہ گواہوں کو اپنے بھائیوں کو اس لیے ساتھ لے کر آئی تھی تاکہ وہ اس کے حق میں جھوٹی گواہی دیں کہ یہ نوجوان جھوٹ سے کام لے رہا ہے۔ حضرت علی نے اس عورت کے سامنے نوجوان سے پوچھا کہ اب بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ نوجوان نے اپنی فریاد دوبارہ پیش کی۔ اس نے کہا، اے امیر المومنین، اللہ کی قسم یہ میری والدہ ہیں۔ اس نے مجھے جنم دیا ہے، اپنا دودھ پلایا ہے اور پھر گھر سے نکال دیا ہے، اور اب مجھے پہچاننے اور اپنا بیٹا ماننے سے انکار کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عورت سے فرمایا، اے خاتون، یہ لڑکا جو کہہ رہا ہے تم اس کے جواب میں کیا کہتی ہو؟ اس عورت نے کہا، امیر المومنین، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں اس لڑکے کو نہیں پہچانتی اور نہ ہی یہ جانتی ہوں کہ یہ لڑکا کون ہے۔ بلا وجہ مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے۔ میں قبیلہ قریش سے تعلق رکھتی ہوں اور ابھی تک میری شادی بھی نہیں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عورت کی بات سن کر اس سے پوچھا کہ کیا تم اس بارے میں کوئی گواہ پیش کر سکتی ہو؟ وہ عورت کہنے لگی کہ میری بات کی گواہی یہ سب لوگ دیں گے۔ چنانچہ اسی وقت وہ 40 گواہ قسم کھانے کے لیے آگے بڑھے اور انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ یہ نوجوان جھوٹا ہے۔ یہ عورت اس نوجوان کو واقعی نہیں جانتی۔ اس نوجوان کا دعویٰ غلط بیانی پر مبنی ہے۔ یہ نوجوان یہ چاہتا ہے کہ اس طرح کا الزام لگا کر عورت کو اس کے قبیلے میں رسوا کرے، حالانکہ اس عورت کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، پھر بچہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ یہ ایک پاک دامن عورت ہے۔ تمام گواہوں کے ایک جیسے بیان سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو میں آج ایسا فیصلہ کروں گا جس کو اللہ تعالیٰ بھی پسند فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ اے خاتون، تمہارا کوئی سرپرست ہے؟ عورت نے جواب دیا، امیر المومنین، میرے یہ بھائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے بھائیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا میرا حکم تمہارے لیے اور تمہاری بہن کے لیے قابل قبول ہوگا؟ عورت کے 4 بھائیوں نے یک زبان ہو کر کہا، جواب دیا، کیوں نہیں، آپ جو بھی حکم فرمائیں گے ہم قبول کریں گے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کو اور حاضرین مجلس کو گواہ بنا کر یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ میں نے بلا شبہ اس عورت کی شادی اس نوجوان کے ساتھ کر دی اور اپنے مال سے 400 درہم نقد حق مہر قرار دیے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام قمبر سے فرمایا کہ میرے پاس 400 درہم لے کر آؤ۔ قمبر حکم کی تعمیل میں درہم لے آیا اور لا کر اس نوجوان کے حوالے کر دیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان سے فرمایا کہ اے نوجوان، ان درہموں کو اپنی عورت کے حوالے کر دو۔
نوجوان یہ حکم سن کر اٹھا اور درہم عورت کی گود میں ڈال دیے۔ وہ عورت فوراً چیخ اٹھی اور چلاتی ہوئی رو کر بولی، اے امیر المومنین، یہ ظلم ہے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک بیٹے کو اس کی ماں کے ساتھ بیاہ دیں؟ اللہ کی قسم یہ میرا بیٹا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں نے ایک غلط قسم کے شخص سے میری شادی کر دی تھی، جس سے یہ میرا بیٹا پیدا ہوا۔ جب یہ جوان ہو گیا تو میرے بھائیوں نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کو اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دوں اور اس کو گھر سے نکال دوں۔ چنانچہ میں نے مجبور ہو کر یہ سب کچھ کیا۔ اللہ کی قسم یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو پھر اپنے بیٹے کو گھر واپس لے جاؤ۔ چنانچہ وہ عورت امیر المومنین حضرت علی کے حکم سے اپنے بیٹے کو گھر لے گئی۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی حکمت اور دور اندیشی سے کام لے کر اس مشکل اور پیچیدہ مقدمے کا فوری فیصلہ صادر فرمایا۔ اگر آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔